نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہوگی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی اور مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ آج کے دور میں علماء حق کی کمی، دینی تعلیم سے دوری اور عام لوگ کی دین سے لا علمی اس حدیث کا عملی شکل ہے۔ نمبر 2، زنا اور فحاشی کا عام ہو جانا۔ زنا اور بے حیائی کی کثرت ان نشانیوں میں سے ہے جو دنیا کے ہر خطے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، فلمیں اور ڈرامے فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں۔ نمبر 3، شراب نوشی اور حرام خوری۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ شراب کے نام بدل کر اسے پئیں گے۔ آج کے دور میں شراب کو مختلف مشروبات، پارٹی ڈرنکس اور فیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 4، اونچی عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن چرواہے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ صحیح مسلم میں یہ پیش گوئی عرب ممالک میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جہاں صحرا نشین لوگ آج دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا رہے ہیں۔ نمبر 5، والدین کی نافرمانی۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے اور دوستوں کی ترجیح دیں گے۔ نمبر 6، جھوٹ عام ہو جائے گا اور سچ کو دبایا جائے گا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں جھوٹے سچے کہلائیں گے اور سچے جھوٹے بنائے جائیں گے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور سیاست میں یہ منظر عام ہو چکا ہے کہ جھوٹ کا غلبہ ہے اور سچ کو دبا دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، گلوکاروں اور موسیقی کا عام ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں لوگ گانے والوں اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ موسیقی اور گانے آج ہر جگہ عام ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اسلامی معاشرے میں بھی۔ نمبر 8، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب زمانہ سکٹ جائے گا، سال مہینے کی برابر، مہینہ ہفتے کی برابر، ہفتہ دن کی برابر، دن گاڑی کی برابر اور گاڑی آگ کی چنگاری کی مانند گزرے گا۔ لوگ وقت کی برکت سے محروم ہو چکے اور دن ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ نمبر 9، امانت میں خیانت اور بددیانتی۔ آج کاروبار، حکومت، حتیٰ کہ دینی معاملات میں بھی خیانت عام ہو چکی ہے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 10، سود کا عام ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی شخص سود سے بچ نہ سکے گا، اگر براہ راست نہ بھی لے تو اس کا گرد تو ضرور لگے گی۔ آج کی مالیاتی نظام میں سود اس قدر سریت کر چکا ہے کہ بچنا مشکل ہو گیا ہے، چاہے وہ بینک ہو یا کاروبار۔ نمبر 11، بازاروں کا پھیلنا اور خرید و فروخت کا حد سے بڑھ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب بازار ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے۔ آج کل کے شاپنگ مالز، آن لائن مارکیٹس اور ای کامرس نے اس حدیث کو سچ کر دکھایا ہے۔ نمبر 12، قاتل کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلا فتنہ برپا ہوگا اور قاتل کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ منظر آج دہشت گردی، قتل و غارت اور جنگوں میں واضح ہے، جہاں انسان کی جان کی کوئی قدر نہیں رہی۔ نمبر 13، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے اور عورت مرد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔
اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی۔ صحیح بخاری میں موجودہ دور میں فیشن اور انداز میں اس حد تک مشابہت آ گئی ہے کہ مرد کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ نمبر 14، بے حیائی کا فخر سے اظہار۔ بہت سے لوگ کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور اسے معیوب نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گناہ تو چھپ کر کرتے تھے، اب اس پر فخر کرتے ہیں۔ نمبر 15، کم عمر بچے حکومت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کی کم عقلوں کی ہاتھ میں آ جائے گی تو قیامت قریب آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں یہ بات آج کی کئی ملکوں کی قیادت اور نظام حکومت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 16، امانت دار کو خیانت کار اور خیانت کار کو امانت دار کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جھوٹے کو سچے کہیں گے اور سچے کو جھوٹا کہیں گے۔ یہ فتنہ میڈیا، سیاست اور معاشرتی تعلقات میں عام ہو چکا ہے۔ بڑی نشانیوں کا تعارف۔ اب ہم ان علامات کا ذکر شروع کرتے ہیں جنہیں بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ یہ نشانیاں ظہور میں آئے گی تو دنیا کے نظام بری طرح درخم برخم ہو جائے گا اور پھر قیامت بہت قریب ہوگی۔ ان بڑی علامات کا ذکر کئی صحیح احادیث میں آیا ہے۔ نمبر 1، امام مہدی کا ظہور۔ امام مہدی کا ظہور قیامت کی سب سے پہلی بڑی نشانیوں میں سے ہوگا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک خلیفہ ہوگا جو میرا غلام ہوگا، وہ زمین کا انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بری ہوگی۔ سنن ابن داود میں آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور آپ مدینہ سے مکہ جائیں گے جہاں لوگ زبردستی بیعت کریں گے۔ نمبر 2، دجال کا عروج۔ دجال فتنے میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ ایک جھوٹا نبی اور فریب دینے والا شخص ہوگا جو خود کو رب کہلائے گا اور عجیب عجیب کرامتیں دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں دجال کے ایک آنکھ میں نقص ہوگا، اس کی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، پہلا دن 1 سال کی برابر، دوسرا مہینہ، تیسرا ہفتے اور باقی دن عام دنوں کی برابر ہوں گے۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دجال کی قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم شام کی سفید مینار پر نازل ہوں گے، ان کی دونوں ہاتھ فرشتے کی پروں پر ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو ختم کرے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل کا نظام قائم ہوگا۔ پچھلے حصے میں ہم نے امام مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ اب ہم قیامت کی مزید بڑی نشانیوں کی طرف بڑھتے ہیں جن کا ظہور تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہوگا۔ نمبر 4، یاجوج اور ماجوج کا عروج۔ یاجوج اور ماجوج 2 خطرناک قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں بھی آیا ہے۔ یہ قومیں حضرت ذوالقرنین کے دور میں ایک دیوار کے پیچھے قید کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلند مقام سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو کودتے ہیں یہاں تک کہ سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے، مگر پھر دیوار ویسے کی ویسے ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا وقت آئے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، یہ دنیا میں تباہی مچائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء تباہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پہاڑوں پر پناہ لیں گے، اللہ ان پر ایک خاص قسم کی بیماری کیڑے بھیجے گا جو انہیں ہلاک کر دے گی، ان کی لاشیں زمین پر بدبو پھیلے گی جیسے پرندے اور بارش صاف کریں گے۔
نمبر 5 سورج کی مغرب سے طلوع ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے۔ جب وہ طلوع ہوگا تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے مگر اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم میں یہ ایک ایسی نشانی ہے جو فطرت کی نظام میں عظیم تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد توبہ اور ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6 زمین سے نکلنے والے جانور۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور جب ان پر ہمارا فرمان واقع ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ یہ لوگ ہماری آیاتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں یہ جانور کعبے کے قریب سے نکلے گا، لوگ کے چہروں پر نشان لگائے گا، ایمان والوں اور کافروں کے چہرے مختلف کر دے گا۔ یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر نکلے گا۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان میں فرماتا ہے بس تو اس دن کا انتظار کر جب آسمان ظاہر کرے گا ایک واضح دعا جو لوگ کو ڈانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 10 اور 11 میں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ دعا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ زمین کی تمام کافر و فاسق لوگ پر اثر انداز ہوگا، مومنین کی صرف زکام کی طرح متاثر کرے گا۔ نمبر 8 3 بڑے زلزلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین میں 3 بڑے دھنسنے کی صورت واقع نہ ہو، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نما عرب میں۔ صحیح مسلم میں یہ 3 عظیم زلزلے دنیا کی بڑے حصوں کو تباہ کر دیں گے۔ نمبر 9 آگ کو نکلنا جو لوگ کو میدان حشر کی طرف ہانکیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایک آگ یمن سے نہ نکلے جو لوگ کی ہنکتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں یہ آگ لوگ کو شام کی طرف اکٹھا کرے گی جہاں حشر ہوگا، لوگ گھبرا کر بھاگیں گے اور مجبوراً ہجرت کریں گے۔ نمبر 10 قرآن کا اٹھا لیا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا اور لوگ کی سینوں اور مصاحف سے مٹا دیا جائے گا۔ جب قرآن دنیا سے اٹھا لیا جائے گا علم کا نور ختم ہو جائے گا۔ نمبر 11 کعبہ کا منہدم کیا جانا۔ ایک حبشی شخص کعبہ کو گرا دے گا، جیسے کہ حدیث میں آیا اسے ویران نہیں کرے گا مگر ایک حبشی جو کعبے کو اینٹ اینٹ کر دے گا۔ صحیح بخاری میں یہ اس وقت ہوگا جو دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ تمام نشانیاں قیامت کے بالکل قریب کی حالات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان کے بعد سور پھونکا جائے گا اور دنیا کے اختتام ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کی تفصیل، حشر و حساب و کتاب، جنت و جہنم کی جھلک اور قیامت کی ان نشانیوں سے عبرت کیسے حاصل کی جائے۔ اب تک ہم قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانی کی تفصیلی تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب ہم اس آخری حصے میں ان لمحات کا جائزہ لیتے ہیں جب قیامت کا آغاز ہوگا، زمین و آسمان تباہ ہوں گے اور انسانوں کو حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔